من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج عید اضحیٰ کا موقع ہے۔ اس پرمسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس عید کو ہم تمام کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ محترم حاضرین، اسلام نے ہمیں دو تہوار دیے ہیں، ایک عید فطر ہے اور ایک آج کی عید ہے جسے ہم عید قرباں کہتے ہیں، عید اضحیٰ کہتے ہیں، یہ قربانی کی عید۔ عید فطر رمضان گزرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس نے توفیق دی، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، عبادتوں کا اہتمام کیا۔ اور یہ جو عید ہوتی ہے عید اضحیٰ، یہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور جو طریقہ ہے اسلام کا وہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مہذب۔ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ سویرے تیاری کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور جو بھی کپڑا اچھا میسر ہے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مسجد میں عیدگاہ میں جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عید کو منانے کا طریقہ ہے جس میں شکر گزاری ہے، اللہ سے وفاداری کی تجدید ہے، اللہ کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی پاکیزگی، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور آداب کے اندر رہتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، یہ مطلوب ہے۔ عید کے دن بچے بچیاں مختلف طرح سے خوشی کا اظہار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے منع نہیں کیا۔ یہ ہماری عید ہے، اس کے اندر نہ کوئی تماشا ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے، نہ کسی کے لیے کوئی زحمت ہے۔ ایک مہذب طریقہ ہے، شائستہ طریقہ ہے، اور شائستگی کے ساتھ جس میں بندگی رب کی شان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عید۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عید اضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اور قربانی کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں۔ تو انتہائی بہترین عبادت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہر ملت میں ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع کیا ہے۔ ہم یہ جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ ہمارا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہمارے لیے 4000 برس پہلے انہوں نے دعا کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جو دعائیں انہوں نے کی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری ذریت میں ایک ایسی امت برپا کر جو پورے طور سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے۔ ہماری پہچان ہے اسلام، ہماری شناخت ہے اطاعت، فرما برداری،
ایسی امت، ایسی جماعت جو پورے طور سے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم کا یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ سر کو جھکا دو، انہوں نے کہا کہ رب العالمین کے لیے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ پوری ان کی زندگی قربانی ہے، تسلیم ہے، رضا ہے، اطاعت ہے، فرما برداری، اور سخت سے سخت امتحان میں وہ ثابت قدم رہے، وہ کامیاب رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ وہ امام انسانیت ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، اور ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی قرآن میں ہمیں تاکید کی گئی۔ سب سے بڑی جو آزمائش تھی ان کی، وہ آزمائش تھی بیٹے کی قربانی۔ سورہ صافات کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جب جوان ہو گئے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب یہ بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے منتخب رسول تھے، پیغمبر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان ارے خواب پریشاں ہے، آپ اس کے چکر میں کیوں پڑ گئے، یہ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، مجھے صابر پائیں گے۔ اب ذرا سوچیے کہ ایک نوجوان کیا کہہ رہا ہے، حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ میری گردن پہ چھری پھیر دیجئے، اللہ کا جو حکم ہے اسے بجا لائیے، میں پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا۔ حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور قرآن مجید نے کہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے، یہی اسلام ہے۔ فلما اسلما، حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، وہ دونوں جب اسلام کی تصویر بن گئے، سراپا تسلیم و رضا بن گئے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی ونادیناہ، ہم نے آواز لگائی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل کو قربان کرنا مقصود نہیں تھا، ان کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ امتحان لینا تھا کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے، وہ خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت بیٹے کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسماعیل کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک میڈھا فراہم کیا گیا، کہا اسے قربان کر دو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بڑی قربانی کے فدیے میں حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ یہ بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ فدیہ کیا ہے؟ میرے بھائیو اسی نقطے پہ آپ غور کیجئے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، یہ ذبح عظیم ہے۔ ہماری اور آپ کی قربانی اس قربانی کا حصہ ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اسی ذبح عظیم کے بدلے میں یہی فدیہ ہے، اسی کے بدلے میں حضرت اسماعیل جو ذبیح اللہ ہیں ان کو بچا لیا گیا۔ آپ اس جذبے کے ساتھ قربانی کیجئے کہ میری قربانی بھی اس فدیے کا ایک حصہ ہے، اس ذبح عظیم کا ایک حصہ ہے، اور یہ قربانی کی سنت قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔
یہ قربانی ایک علامت ہے، یہ قربانی ایک رمز ہے اس بات کے لیے کہ آج اس جانور کے گلے پر ہم چھری چلا رہے ہیں، اس کا خون ہم بہا رہے ہیں اللہ کے نام پر، اور جب حکم ہوگا ہم اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا خون بھی اللہ کے راستے میں بہانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل روح ہے، یہی اصل چیز ہے جو اس قربانی کے ذریعے سے مقصود ہے۔ ورنہ ذرا آپ سوچئے کہ قربانی کے جانوروں کا خون زمین میں بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کو گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کا جو حال ہے، دلوں کے اندر جو کیفیت ہے وہ چیز پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی اس جذبے کے ساتھ کیجئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے، سب اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے اور اسی مشن کو اپنائیے جس مشن کو حضرت ابراہیم نے اپنایا تھا۔ ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم ایک پیشوا تھے، ایک مقتدا تھے، ایک امام تھے، قانتا للہ حنیفہ، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اور صراط مستقیم پر ان کو گامزن کیا تھا۔ حضرت ابراہیم ہمارے پیشوا ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے مقتدا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ان کی پوری زندگی کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کی دعوت، بندگی رب کی دعوت، توحید کی دعوت، شرک کی تردید۔ عراق کی سرزمین جہاں پیدا ہوئے وہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا، حالات جب خراب ہو گئے، وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو وہاں سے ہجرت کیا انہوں نے، شام، فلسطین اور حجاز میں اپنی ضروریت کے ایک حصے کو لا کے بسایا۔ پورے علاقے میں انہوں نے اپنی نسل کے مختلف افراد کو بسایا تاکہ توحید کی دعوت عام ہوتے رہے، اللہ کی بندگی کی دعوت عام ہوتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچتا رہے لوگوں تک۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری زندگی کا مشن بھی وہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا جو مشن تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن تھا، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا اور اس راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے، یہی قربانی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے قربانی ہمیں تیار کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے ہم اپنی نسبت کی تجدید کرتے ہیں، اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ اسی نقش قدم پر ہم چلیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس پیغام کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں قربانی کرتے وقت، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری زندگی سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس قوم کے سامنے اس کا نصب العین ہوتا ہے، اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو قوم کسی مقصد کے لیے جیتی ہے، کسی مشن کے لیے جیتی ہے، اس کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسپلن ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے مشن کو اپنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے ذریعے سے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا تھا، اور پوری اس جماعت نے اپنی زندگی کو لگا دیا اسی راستے میں۔ ہمارا بھی مقصد زندگی یہی ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری توانائی، ہمارا مال، ہماری طاقت، ہمارا علم، ہمارا تجربہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے، سب اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے آزمائشوں میں ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اپنے مشن کو اپنائیے، اللہ کی بندگی کی دعوت کو لے کر کے اٹھیے، اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ دور اپنے
براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، لیکن وہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے والے تھے، بھروسہ کرنے والے تھے، اس آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی دین کے لیے قربانی دو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور اللہ جس کی مدد کرے گا اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اللہ اگر بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سرفروشی، جافشانی اور قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔